لڑکی کی آنکھوں میں ایسا حیا نہیں تھا جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں حیا تھی. تو کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلح. اے دنیا بھر کے انسان، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بنو ہاشم بیٹھے ہوئے ہیں، مکے والے بیٹھے ہوئے ہیں، پکارا قیامت تک کے آخری انسان کو، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی قوم کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، کسی ملک کے لیے نبی بنا کر بھیجے نہیں گئے، کسی علاقے کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، قیامت تک کے آخری انسان کے لیے نبی بنا کر بھیجے. تو پہلے دن پوری انسانیت کو لیا، اے دنیا بھر کے انسان، پوری کی پوری امت کو لیا، مسلم غیر مسلم دونوں کو لیا کہ اے ساری دنیا بھر کے انسانوں اس کلمے کو پڑھ لو، دنیا میں بھی تمہیں کامیابی ہوگی اور آخرت میں. یہ قوم جو ہے نا، یہ قوم ہے پھول، اور یہ امت جو ہے یہ گلدستہ ہے. بہت سارے پھول مل کر پھر امت بنتی ہے. گلدستہ بہت سارے پھولوں سے بنتا ہے، ایک پھول سے گلدستہ نہیں بنتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم نہیں بنائی بلکہ امت بنائی ہے. اگر کسی کو یقین نہ آئے تو حرمین شریفین میں تشریف لے جائے، اینک لگا کر بھی دیکھ لے اور اینک اتار کر بھی دیکھ لے کہ نبی علیہ السلام نے یہاں کیا بنا کر چھوڑا ہے. آیا امت بنائی ہے یا قوم بنائی ہے؟ ساری دنیا بھر کی قومیں وہاں پر آپ کو ملیں گی. ابھی ہم عمرے پہ گئے تھے تو 70 ممالک کی قوموں سے تو ہم ملے. دوسری جماعت تھی وہ 110 ممالک کے لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی، ہے نا. تو میرے عزیزوں اور بزرگوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کا عمل شروع کر دیا، لیکن یہ مکی زندگی میں ایمان لانا اتنا مشکل تھا جیسے اپنے آپ کو جلتے ہوئے تندور میں پھینک دے. آل یاسر کو ستایا جا رہا ہے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر بھونا جا رہا ہے. لیکن جو ایمان لے آتا تھا اتنا پکا ایمان والا ہوتا تھا کہ اس کے بدن کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، وہ ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکی زندگی میں ایک مار کھانے والی جماعت تیار کی، اور اللہ پاک کی طرف سے کیا حکم ہے؟ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو، مقابلہ نہیں کرنا، بدلہ نہیں لینا، لڑائی نہیں کرنی، مار کھاتے جاؤ پستے جاؤ، مار کھاتے جاؤ پستے جاؤ. بقول ایک عالم کے کہ آج مار کھانے والے تو بہت ہیں، بچوں پر مار کھانے والے بہت ہیں، زمینوں پر مار کھانے والے بہت ہیں، پودوں پر مار کھانے والے بہت ہیں، لیکن اللہ کے نام پر مار کھانے والے کتنے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نام پر مار کھانے والی ایک جماعت تیار کی اور ساری تکلیفیں برداشت کی. پھر اللہ پاک کی طرف سے جب حکم ہوا ہجرت کا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، پھر مدینہ تشریف لائے، وہاں آ کے پھر مسجد نبوی تعمیر کی. مسجد نبوی کیا تھی؟ چھپر کی مسجد تھی. صحابہ کرام پتھر ڈھو کر لے آئے، مٹی کا گارا بنا دیا، اس کو جوڑ دیا. انصار کے جو کھجوروں کے باغ تھے وہ ٹہنیاں تنے کاٹ کر لے آئے، وہ چھت ڈال دی، مسجد تیار ہو گئی. مستورات کو پتہ چلا مسجد بن رہی ہے، انہوں نے درخواست بھجوائی کہ ہمیں بھی حصہ ڈالنے کی اجازت دے دیں، ہم بھی کام کریں مسجد کا. پیارے نبی نے اجازت فرما دی کہ عشاء کے بعد جو ہے آپ بھی کام کر لیا کرو. تو مستورات بھی پتھر اٹھا کے لے آتی، مٹی اکٹھی کر رہی تھی. تو کچی مسجد تیار ہو گئی جس میں دھوپ بھی اندر آتی تھی، بارش بھی اندر آتی، لیکن دعوت والے اعمال شروع ہو گئے. مکی زندگی میں بھی یہ چاروں اعمال تھے. دعوت کا عمل چل رہا تھا، تعلیم اور تعلم چل رہا تھا. تعلیم کتابی شکل میں نہیں تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے موتی، گواہر، جوہر، یاقوت اور مرجان حدیث کی شکل میں نکلتے. صحابہ کرام اس کو غور سے سنتے، آپس میں اس کو دہراتے اور پھر اس کو پھیلاتے.
اور جو قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوتا تھا وہ رات کو اٹھ کر اللہ پاک کو سنا. لیکن یہ 4 اعمال مکی زندگی میں چھپ چھپ کر ہے, ڈر ڈر کر ہے, خوف خوف, لیکن مدنی زندگی میں کھلم کھلا شروع. 9 سال تک یہ اعمال چلتے رہے. لوگ علاقوں سے آنا شروع ہو گئے اور جو اسلام لاتا پھر دین سیکھنے کے لیے مدینہ تشریف لے آتے. صحابہ کرام ان کو کھانے بھی کھلاتے, بستر بھی دیتے اور ان کو دین بھی سکھاتے. 9 سال کے بعد 9 سال تک صحابہ کرام اندھیرے میں نماز پڑھتے رہے, عشاء کی اور فجر کی. 9 سال کے بعد ایک شخص, یہ دور کے رہنے والے ہیں, وہاں سے یہ تشریف لائے, ایمان لائے تھے, دین سیکھنے کے لیے آئے. انہوں نے دیکھا اندھیرے میں نماز پڑھ رہے ہیں, انہوں نے چراغ جلا دیا. صبح جو پیارے نبی تشریف لائے روشنی دیکھی, ارشاد فرمائے روشنی کس نے جلائی؟ بتایا ایک شخص دور کا آیا ہے, تمیم داری اس کا نام ہے, اور وہ اپنے ساتھ چراغ لایا تھا, اس نے جلا دیا. پیارے نبی نے فرمایا اس کو بلاؤ. اس کو بلایا گیا, پوچھا آپ نے چراغ جلایا؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے جلایا. اتنا خوش ہوئے پیارے نبی, اتنا خوش ہوئے, فرمایا اگر میری بیٹی ہوتی میں تیرے نکاح میں دے دیتا, تو نے اللہ کے گھر کو روشن کیا. تو 9 سال کے بعد مسجد نبوی میں چراغ جلا ہے, جبکہ ایمان کی روشنی کی کرنیں مشرق, مغرب, شمال اور جنوب میں پہنچ رہی تھی. اور اسلام جو ہے وہ ترقی کرنا شروع ہو گیا, لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے, دین سیکھنے والے بن گئے. اب کفار مکہ کو جب یہ سارے حالات معلوم ہوئے تو وہ حسد کی وجہ سے جل بھن گئے کہ ہم تو مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے اور یہ دن بدن جو ہے وہ ترقی کرتے جا رہے. پھر وہ سر جوڑ کر بیٹھے کہ کیا کریں, مسلمانوں کو کس طرح ختم کیا جائے. تو ان کے مشورے میں پھر یہ طے پایا کہ ایسے کرو, ایک تجارتی قافلہ تیار کرو جو شام کی طرف تجارت کے لیے جائے اور وہاں مال خریدے بیچے, بہت سارا نفع کمائے, اور اس پیسے سے پھر آ کے ہم آلات حرب خریدیں گے, نیزے, تلواریں اور ڈھالیں خریدیں گے اور مسلمانوں پر, مدینے پر حملہ کریں گے, ان سب کو ختم کریں گے. یہ اسکیم. چنانچہ غریب نے, امیر نے, عورت نے, مرد نے, جتنا بھی اس کے پاس سرمایہ تھا وہ سب لگا دیا. بقول مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب کے, اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے, 262 کلو سونے کے مقدار کے برابر یہ سرمایہ تیار ہو گیا, جو آج کل کے حساب سے 52 کروڑ مالیت کا ہے. 50 آدمی مقرر ہوئے, سب ابو سفیان جو ہے وہ اس کا سالار مقرر ہوا اور یہ قافلہ شام کی طرف چل پڑا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطلاع ہوئی کہ یہ قافلہ ہے, یہ اسکیم ہے, یہ ارادے ہیں. صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا یہ قافلہ بچ کے نہ جائے, یہ مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی سازش ہے. صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تیار ہیں. تو چونکہ قافلے کو روکنا تھا اس لیے کوئی جنگی لشکر تیار کرنے کی ضرورت نہیں تھی, تو کہا ہم اس کے لیے تیار ہیں. وہاں ابو سفیان کو اطلاع ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہمارا راستہ روک کے کھڑے ہیں, ہمارے قافلے کو نقصان ہوگا. اس نے ایک بڑے چالاک, مکار اور دغاباز شخص کو رشوت دے کر 2000 روپے اس کو تیار کیا کہ تم مکے جاؤ اور جب کہ مکے والوں کو بتاؤ کہ ہمارے قافلے کو خطرہ ہے, ہماری مدد کے لیے پہنچے. وہ ایسا مکار آدمی تھا, اس نے اپنا کرتا آگے سے پھاڑ لیا, اونٹنی کا کچاوا الٹا کر کے رکھ دیا, اونٹنی کی ناک کو کاٹ دیا, اس کا خون شروع ہو گیا. کہتے ہیں یہ ایسی خطرے کی گھنٹی تھی عرب کے دستور میں کہ جب اس حالت میں کوئی آدمی پہنچتا تو اس سے معلوم ہوتا کہ بہت بڑا خطرہ ہو گیا. تو اس حالت میں جب وہ مکے میں پہنچا تو عورتیں, مرد چیختے ہوئے باہر نکلے کہ کیا ہو گیا. انہوں نے کہا تمہارا مال بھی گیا, تمہارے آدمی بھی گئے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستہ روک کر جو ہے وہ کھڑے. پھر ایک جنگی لشکر تیار ہوا. ابو جہل کی سرکردگی میں 1000 کا لشکر, کھانے پینے کا سامان, تلوار اور تفنگ کے ساتھ یہ قافلہ چل پڑا.
अब वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला हुई कि इरादा तो था वो काफिले को रोकने का, अब एक जंगी लश्कर आ रहा है मक्के से। फिर सहाबा को जमा किया।